السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ اب آگے اصح الاسانید سے متعلق چند فوائد کا ذکر کریں گے، یعنی چند اضافی کچھ باتیں یہاں پہ بتائیں گے اصح الاسانید سے متعلق۔ تو آپ الثالثہ میں آ جائیے، کیونکہ شروع کے دو فائدے نہیں پڑھائے گئے تھے۔ الثالثہ، دیکھیے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جس طریقے سے علماء کرام نے اصح الاسانید پر بحث کی ہے کہ فلاں سند تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اصح الاسانید میں جس طریقے سے ان لوگوں نے بحث کی تھی ایسے ہی اصح الاحادیث میں بحث نہیں کی ہے، یعنی جس طریقے سے اصح الاسانید پہ ان لوگوں نے کلام کیا ہے، باتیں کی ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے اصح الاحادیث کے متعلق کبھی نہیں کی کہ فلاں حدیث تمام حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ایسی باتیں کسی سے بھی نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے کسی خاص حدیث کو تمام حدیثوں پر ترجیح دی ہو، تمام حدیثوں میں کہا ہو کہ فلاں حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، لیکن اس کو مقید کرتے ہیں، علی الاطلاق نہیں کہتے ہیں، یعنی اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، اس مسئلے کے اندر یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ قید کرتے ہیں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں فلاں حدیث کو کہ سب سے زیادہ صحیح ہے، علی الاطلاق یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کسی خاص مسئلے کے اندر آنے والی تمام حدیثوں میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ جیسے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے نا؟ تو اس باب سے متعلق اب جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں، مان لیجیے ان میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہوتی ہیں، لیکن ضعیف میں بھی اپنے ان کے درجات اور مراتب ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے، کوئی زیادہ درجے کی ضعیف ہوتی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ درجے کی ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ جس میں کم ضعف پایا جاتا ہے، سب سے ہلکا ضعف پایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے صحیح حدیث یہ ہے۔ تو سب سے صحیح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ صحت کی شروط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ جب ہم سب سے زیادہ صحیح کہتے ہیں تو وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اصطلاحی لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اصطلاحی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ ایسے موقع پہ مراد ہوتا ہے کہ تمام حدیثوں میں جو اس باب میں آئی ہیں ان میں اس کا پلہ بھاری ہے، اس میں اس حدیث کے اندر سب سے کم ضعف پایا جاتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سب سے صحیح حدیث ہے، یہ اصطلاحی معنی میں نہیں مراد ہوتا۔ یہی یہاں پر دیکھیے گا، وہی بیان کرنے جا رہے ہیں کہ الثالثہ مما يناسب هذه المسئلہ، یعنی ایک اور فائدہ ہے، ایک اور چیز ہے جو اس مسئلے سے مناسبت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصح الاسانید المقیدہ، سب سے صحیح حدیث قرار دینا کسی حدیث کو مقیدہ، کیسے قرار دینا؟ قید لگا کر۔ میں نے بتایا کہ فلاں باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے، علی الاطلاق نہیں کہہ رہے ہیں، اس بات کو قید لگا کے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے آگے مثال دے رہے ہیں کہ قولہم، جیسے علماء کا کہنا، اصح شیء فی الباب کذا، کہ اس باب کے اندر فلاں حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهَذَا يُوجَدُ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ كَثِيرًا، جامع ترمذی میں اس طرح کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی کہ امام ترمذی نے کتنی حدیثوں کے بارے میں کہا ہوگا کہ اس باب کے اندر یہی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ وفی تاریخ البخاری وغیرہما، تاریخ البخاری کے اندر بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی، ان کے علاوہ کتابوں میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ علماء اس طریقے سے کہتے ہیں اصح شیء فی الباب ھذا الحدیث۔ ہاں اچھا، مصنف کہتے ہیں اپنی ایک اور دوسری کتاب ان کی اذکار، اس کے اندر کہتے ہیں لا يلزم من هذه العبارة صحة الحدیث۔ میں نے بتایا تھا نا آپ سے، اصح کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ اپنی اصطلاحی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ صحت کی شروط اس میں پائی جا رہی ہیں،
وہ نہ تو حسن ہے نہ تو ضعیف ہے بلکہ وہ صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اس عبارت سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ فإنهم يقولون، کیونکہ علماء جب کہتے ہیں اصح هذا اصح ما جاء فی الباب، کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے جو اس باب میں وارد ہوا ہے، یعنی یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے جو اس باب میں وارد ہوئی ہے، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، حدیث ضعیف ہی کیوں نہیں ہوتی تب بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ جب حدیث ہی ضعیف ہے تو پھر یہ اصح کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مراد ہوتا ہے ارجحہ، یعنی اس باب میں آنے والی تمام حدیثوں میں سب سے زیادہ اس کا پلہ بھاری ہے، یعنی اس کے اندر سب سے کم ضعف پایا جا رہا ہے، تو اس کا مرتبہ اپنے مقابل والوں کے تھوڑا سا بلند ہو گیا نا۔ اور اسی طرح سے او اقلہ ضعفا، یا یہ کہ سب سے وہی بتایا سب سے کم ضعف اس میں پایا جا رہا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے، نہیں، کیونکہ ضعیف کو بھی کہا جاتا ہے کہ اصح شیء فی الباب کذا، اصح شیء فی ھذا الباب ھذا الحدیث۔ ہاں سمجھ گئے؟ چلیے آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں ذکر ذلك عقب قول الدارقطنی، یعنی اوپر کی جو بات کہی گئی ہے مصنف نے اپنی کتاب میں اذکار کے اندر، یہ جو پوری بات کہی ہے لا يلزم من هذه العبارہ، یہ کس چیز کے بعد کہی ہے، کس چیز کے ذکر کرنے کے بعد کہی ہے؟ امام دارقطنی جو ہیں ان کے اس قول کے ذکر، جب ان کا یہ قول انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں، تو اس کے بعد اوپر والی بات کو کہا ہے۔ یعنی امام دارقطنی نے پہلے کہا، مثالیں کچھ دی، اصح شیء فی فضائل السور فضل قل هو اللہ احد، کی صورتوں کے فضائل کے بیان میں جو ابواب مرتب کیے گئے ہیں، یا جو یہ باب ہے خاص باب، اس میں سب سے قوی حدیث جو آتی ہے وہ ہے فضل قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کی فضیلت والی احادیث سب سے زیادہ قوی ہیں۔ اسی طرح وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ الصَّلَوَاتِ، نماز کے فضائل کے بیان میں سب سے صحیح حدیث کس سے متعلق رکھتی ہے؟ فضل صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح والی فضیلت کی جو احادیث ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ ومن ذلك اصح مسلسل، اور اسی میں اصح مسلسل بھی آتا ہے۔ مسلسل کسے کہتے ہیں جان رہے ہیں؟ مسلسل کہتے ہیں سند کے اندر جتنے بھی روات آئیں وہ کسی خاص کیفیت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کریں اور سب اس کیفیت میں متفق ہوں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی تو اونٹ پر چڑھتے وقت یا اونٹ پر بیٹھے تھے اس حال میں آپ نے بیان کی۔ صحابی نے بھی جب اس حدیث کو بیان کیا تو اس حال میں کہ وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تابعی سے جب بیان کیا تو تابعی نے پھر اپنے شاگرد سے جب بیان کیا تو وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تابعی نے جب اپنے شاگرد سے بیان کیا تو یہ کیا ہے؟ ایک کیفیت پائی جا رہی، تسلسل پایا جا رہا ہے اس میں۔ تو روایت جو کی گئی ہے وہ کسی ایک خاص کیفیت کے ساتھ کی گئی ہے جس میں تمام روات مشترک ہیں، اشتراک پایا جا رہا ہے سب کا، اسی کو کہتے ہیں مسلسل۔ اسی آپ کو یاد ہوگا کلاس میں پہلے دن جب شیخ نے، استاد عبدالبر نے گھنٹے شروع کی تھی تو یہ حدیث پڑھی تھی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو شیخ نے پوچھا تھا کہ کیوں میں نے اس حدیث کو پڑھا؟ یہاں تو بخاری نے، امام بخاری نے رحمہ اللہ اس حدیث سے شروعات ہی نہیں کی ہے۔ تو کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب دیا تھا کہ جب ہمارے استاد نے بھی پہلے دن اپنے درس کا آغاز کیا پڑھانے کے لیے ہمیں تو اس حدیث کو سب سے پہلے پڑھا، ان کے استاد نے بھی جب شروع کیا تو سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھا، پھر ان کے استاد نے بھی، تو یہ سلسلہ ایسے ایسے سے اوپر تک جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلسل بل، تو یہ مسلسل ہے یہ، ٹھیک ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تسلسل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو دارقطنی کا یہ جو قول ہے نا، اس کو بیان کیا امام نے، مصنف نے ہمارے، اس کے بعد پھر اوپر لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، یہ والی بات انہوں نے کہی۔ اچھا، چوتھا فائدہ کیا ہے؟ ذکر الحاکم هنا والبلقینی فی محاسن الاصطلاح، کہتے ہیں امام حاکم نے اور بلقینی نے محاسن الاصطلاح کے اندر
یعنی امام حاکم نے یہاں پر اور بلقینی نے اپنی کتاب محاسن الاصطلاح کے اندر اوہل اسانید کا بھی ذکر کیا ہے اصح الاسانید کے مقابل میں. اوہل اسانید یعنی سندوں میں سب سے واہن، سب سے کمزور حدیث کون سی ہے، واہی یعنی سب سے کمزور حدیث کون سی ہوتی ہے، اوہل اسانید، اس کو بھی ذکر کیا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں وَذِكْرُهُ فِي نَوْعِ الضَّعِيفِ أَلْيَقُ کہ ضعیف کی قسم میں اوہل اسانید کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہوگا. وہ سیأتی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اور اب آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی ہے خالص حدیث صحیح کے لیے، جس میں صرف اور صرف حدیث صحیح کو جمع کیا گیا. تو انشاءاللہ اسے ہم آئندہ پڑھیں گے. کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.